السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فواد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اور اسلام چینل۔ ناظرین، پاکستان کی دھرتی پہ کئی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے علم کی بدولت سائنس، آرٹس اور باقی شعبوں میں کمالات سر انجام دیے، لیکن اس قوم کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ اس قوم کے اندر موجود عہدیداران نے ہمیشہ ان لوگوں کی تذلیل کی جنہوں نے سائنسی جواہر دکھائے اور اپنے جدید خیالات سے صرف ملکی عوام کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اب آپ مثال لے لیجئے ڈاکٹر عبدالسلام کی، جنہیں فزکس کی دنیا میں نوبیل پرائز دیا گیا، لیکن آج بھی اگر عام عوام سے پوچھا جائے تو انہیں یہ تو معلوم ہے کہ وہ قادیانی اور کافر ہیں، پر یہ معلوم نہیں کہ آخر کس تھیوری یا آئیڈیا کی بنیاد پر ان کو نوبیل پرائز دیا گیا۔ اسی طرح ڈاکٹر عبد القدیر خان کی مثال اگر لے لی جائے تو یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اس قوم کو نیوکلیر ٹیکنالوجی سے روشناس کرایا، لیکن ایک فوجی آمر کے دور میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کو چور اور دھوکے باز کہہ کر سر عام رسوا کیا گیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس ملک میں ایک ایسا انسان بھی موجود ہے جس نے ایک ایسا خیال پیش کیا جس سے شاید کم ہی لوگ اس دنیا میں واقف تھے، یعنی اس نے گاڑی کے ایندھن کی جگہ پانی کا استعمال کیا اور ملک کی ایک بڑی پارٹی کے رہنما کے ہمراہ سندھ سے وفاقی دارالحکومت تک اس گاڑی کو چلا کر لے آئے۔ اس کا نام تھا آغا وقار۔ ناظرین، آپ میں سے کئی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آغا وقار کا وہ دعویٰ محض جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، لیکن آج میں جو خبر آپ کو پہنچانے لگا ہوں، اگر آپ وہ سن لیں گے تو اس ملک کے عہدیداران اور سائنٹسٹ سمیت سب کو آپ اس کا قصوروار ٹھہرائیں گے، اور آخر میں اس بات پر اتفاق کریں گے کہ یہ خیال بالکل درست تھا کہ گاڑی کو پانی کے استعمال سے چلایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج سے قریب 12 سال پہلے میں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں ایک بحث سنی جو اس ملک کے نامور نیوکلیر فزسسٹ یا پروفیسر اور آغا وقار نامی ایک شخص کے درمیان ہو رہی تھی، جس میں آغا وقار ڈاکٹر پرویز صاحب کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ پانی پر گاڑی کا چلنا ممکن ہے، اور یہ تجربہ وہ کر کے دکھا چکے ہیں۔ اور ڈاکٹر پرویز صاحب کے یہ الفاظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا، یہ بالکل بکواس ہے، بلکہ میں اسٹیٹسٹیکل میکینکس اور ریزوننس وغیرہ پہ 40 سال سے لیکچرز دے رہا ہوں۔ یہ شخص فراڈ کر رہا ہے اور اس کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ صرف ڈاکٹر پرویز ہود بائے ہی نہیں بلکہ ملک کے کئی اور نامور سائنٹسٹ نے بھی آغا وقار کے اس آئیڈیا کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا۔ ناظرین، مجھے نہ تو اس بات پہ بحث کرنی ہے کہ آغا وقار نے کیا واقعی پانی پہ گاڑی کو چلانے والی ٹیکنالوجی بنا لی تھی، اور نہ کسی ملکی سائنٹسٹ کو غلط کہنا ہے، پر یہ گلہ ضرور کرنا ہے ڈاکٹر پرویز ہود بائے جیسے لوگوں سے کہ جس ٹیکنالوجی کو آپ کاسٹلی اور بکواس کہہ کر ریجیکٹ کر رہے تھے، آج ایک آسٹریلین اسرائیلی کمپنی الیکٹرک نے اسی بکواس کانسیپٹ کو حقیقی شکل دے کر آپ کے منہ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اگر آپ اتنے ہی بڑے سائنٹسٹ اور انٹلیکچوئل تھے تو آپ آغا وقار سے کہتے کہ آپ جو آئیڈیا پیش کر رہے ہیں، آئیے آپ اور ہم مل کر اس کو حقیقت بناتے ہیں۔ آپ کے آئیڈیا میں بہت سی کمیاں ہیں، پر آئیڈیا بہت ہی شاندار ہے، یعنی پیٹرول اور سی این جی کے مہنگے ریٹ سے بھی عام عوام کو چھٹکارا نصیب ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کاربن ایمیشن اور گاڑیوں کے دھوئیں سے جو آلودگی پھیلتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر پرویز ہود بائے نے اس پروگرام میں بھی یہ کہا اور ایک آرٹیکل بھی لکھا کہ یہ محض فراڈ ہے اور باقی کچھ نہیں، اور کہنے لگے کہ اگر ہم پانی سے گاڑی کا ایندھن تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ بہت ہی مہنگا عمل ہے۔ اب ناظرین، تھوڑا سا میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ آخر پانی سے گاڑی کیسے چلتی ہے۔
نہایت سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں کہ جو پانی ہوتا ہے وہ ایک مرکب ہے دو عناصر یعنی ایلیمنٹس کا، ایک ہائیڈروجن اور دوسرا آکسیجن گیس۔ کیمسٹری میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جو کہ انڈیا اور پاکستان کے اسٹوڈنٹس اپنی 10th کی بک میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس پروسیس یا عمل کو کہا جاتا ہے الیکٹرولسس۔ اس عمل کے ذریعے پانی میں دو الیکٹروڈز رکھے جاتے ہیں اور پھر اسے کرنٹ سپلائی کیا جاتا ہے۔ اس کرنٹ کی بدولت پانی میں ہائیڈروجن گیس الگ ہو جاتی ہے آکسیجن گیس سے، اور اسی ہائیڈروجن گیس میں پھر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ ایندھن یا فیول کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس کمپنی جس کا نام الیکٹرک ہے، اسے پہلے ٹیراجینک کے نام سے جانا جاتا تھا، اس نے ایک بڑی منفرد نینو ٹیکنالوجی بنائی ہے جس کے ذریعے آرام سے پانی میں سے ہائیڈروجن کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی نئی بننے والی کار کی رینج آج کل کی الیکٹرسٹی پہ چلنے والی گاڑیوں سے بھی زیادہ ہے۔ نئی بننے والی واٹر کار کی رینج 1000 کلومیٹرز بتائی جا رہی ہے، اور یہ بھی اس کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس کار کی کاسٹ ایک الیکٹرک کار سے آدھی ہے۔ اس کمپنی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جو پانی اس میں استعمال ہوتا ہے اس کو ری سائیکل بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک ریفل پہ بے تحاشا فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے، اور قیمت بھی نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ پانی ایسی چیز ہے کہ اسے کہیں سے بھی ہم لے کر اپنی گاڑی کو ری فیول کر سکتے ہیں۔ ہزاروں روپے کے پیٹرول اور سی این جی سے مکمل نجات اور ساتھ ساتھ آلودگی کا بھی مکمل طور پہ خاتمہ، کیونکہ ہائیڈروجن گیس نہ تو انسانی صحت کے لیے مضر ہے اور نہ اس سے فضا میں آلودگی پھیلتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر پرویز ہود بائے، جو کہ ایک نیوکلیئر فزسسٹ ہیں، یہ آئیڈیا ان کے سامنے گردش کرتا رہا اور وہ صرف اور صرف اس پر تنقید کے تیر چلاتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ مناسب نہ سمجھا کہ اس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور اس خیال کو حقیقت بنایا جائے۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ آج جو واٹر کار بنائی گئی ہے اسے نینو ٹیکنالوجی اور نینو پارٹیکلز کی مدد سے تخلیق کیا گیا ہے۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس پروگرام میں ڈاکٹر پرویز صاحب اپنی ذہانت کے جواہر دکھا رہے تھے، لوگ اسی پروگرام کو یوٹیوب پہ دیکھ کر آغا بکار پہ کمنٹس کر رہے تھے، جس میں اس کی سائنس کو اور اس آئیڈیا کو ایک مذاق بنا کر ہنسا جا رہا تھا۔ آج ان میں سے کوئی بھی شخص اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو مجھے بتائیے میں اب کس پہ ہنسوں؟ اس پر کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا ممکن ہے، بھلے اس کا طریقہ صحیح نہیں پر بات تو اس کی آج سچ ثابت ہو گئی، یا پھر میں ڈاکٹر پرویز ہود بائے اور ان کمنٹس کرنے والوں پہ ہنسوں جو اس طرح کے خیال کو ایک مذاق سمجھ رہے تھے؟ یاد رہے آئنسٹائن پر بھی لوگوں نے بے تحاشا تنقید کی جب انہوں نے تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی پیش کی۔ بلیک ہولز کا تصور پیش کرنے والے کارل شوارزچائلڈ کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ نکولا ٹیسلا نے جب وائرلیس الیکٹرسٹی کی بات پیش کی تو انہیں بھی پاگل اور دیوانہ کہا گیا، پر آج کی دنیا ان سب باتوں کو ایک حقیقت جانتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہمارے ملک میں بھی ہوا۔ کل جس پہ لوگ ہنسا کرتے تھے، آج آئینے میں کھڑے ہو کر خود سے شاید نظریں بھی نہ ملا پائیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کے خیالات کا مذاق اڑانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کہیں ہم اپنا مذاق تو نہیں اڑا رہے۔ اگر اس ویڈیو کے کانٹینٹ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں ہر بات کا ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ اگر ڈاکٹر پرویز صاحب کو شوق ہے مجھے غلط ثابت کرنے کا تو میں حاضر ہوں ان کا ہر شکوہ دور کرنے کے لیے، کیونکہ میں آج کل کے ریسرچرز کی طرح ہوا میں باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔